فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت ام المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 61 ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 730، اور عنوان ہے بصرہ میں ابن عامر کی آمد۔ یہ عنوان ہے۔ جب معاویہ نے مصر پر قبضہ اور اقتدار حاصل کر لیا تو چاہا کہ بصرہ پر تاخت اور تاراج کر کے اسے بھی اپنے مقبوضہ علاقوں میں شامل کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ ابن عامر حضری کو لکھا، کہا کہ بصرہ والوں میں ابھی تک خون عثمان کے قصاص کا جذبہ موجود ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آگے بڑھے اور وہ ان کے ساتھ ہو کر قاتلان عثمان سے جنگ کرے۔ میں ان کی قیادت کے لیے تمہیں موزوں سمجھتا ہوں، لہٰذا تم بصرہ جاؤ اور بنی تمیم کے ہاں قیام کرو، لیکن قبیلہ ربیہ سے چوکنا اور ہوشیار رہنا، کیونکہ وہ ترابیہ یعنی شیعان ابو تراب ہیں۔ ابن عامر نے اس پر خندہ پیشانی سے اظہار آمادگی کیا۔ معاویہ نے اسے آمادہ پایا تو عمرو ابن عاص کو تحریر کیا کہ میں ابن عامر کو بصرہ بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ وہ تحریک قصاص کو پھر سے زندہ کرے۔ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عمرو نے اسے رائے سے اتفاق کیا اور معاویہ نے ابن عامر کو بصرہ روانہ کر دیا۔ جب ابن عامر بصرہ میں وارد ہوا تو حسب ہدایت بنی تمیم کے ہاں جا کر ٹھہرا۔ اہل بصرہ کی ایک جمعیت بھی اس کے گرد جمع ہو گئی، جس میں زیادہ تر اس کے ہم خیال لوگ تھے۔ اس نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عثمان مظلوم مارے گئے اور اس کی ذمہ داری علی پر عائد ہوتی ہے۔ تم نے عثمان کے قصاص کے سلسلے میں تعاون کیا تھا، خدا تمہیں اس کی جزائے خیر دے۔ تمہارے ہاں کے چیدہ و برگزیدہ افراد قصاص طلب کرتے ہوئے مارے گئے، اٹھو اور اپنے قاتلوں سے انتقام لو، ہم ہر حالت میں تمہاری مدد کے لیے موجود رہیں گے۔ ضحاک ابن عبداللہ نے یہ سنا تو ابن عامر سے کہا، خدا تمہارا برا کرے، تم پھر سوئے ہوئے فتنے کو جگانے کے لیے آ گئے ہو۔ یہی فتنہ تو طلحہ اور زبیر نے کھڑا کیا تھا اور ہمیں امیر المومنین کے خلاف بھڑکایا تھا، حالانکہ ہم ان کی بیعت کر چکے تھے۔ ہم سب یک دل و یک زبان تھے، مگر ان دونوں نے یہاں پہنچ کر گھر گھر میں پھوٹ ڈلوا دی اور ہمیں آپس میں لڑوا دیا۔ ہم ابھی تک اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ تم پھر اسی ہلاکت و تباہی کا پیغام لے کر آپ پہنچے ہو۔ ہم اس مرد صالح کی بیعت کر چکے ہیں جس نے ہماری خطاؤں سے چشم پوشی کی، مجرموں سے درگزر کیا اور دشمنوں تک کو معاف کر دیا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تلواریں لے کر میدان میں اتر آئیں اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹیں تاکہ تمہیں معاویہ کے دور اقتدار میں کوئی عہدہ مل جائے۔ خدا کی قسم، علی کا ایک دن معاویہ اور آل معاویہ کی 100 سالہ زندگیوں سے بہتر ہے۔ اس پر عبداللہ ابن خازم سلمہ نے کہا کہ خاموش رہو، تم اس کے اہل نہیں ہو کہ ان امور میں دخل دو، اور ابن عامر سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم تمہارے یاور و انصار ہیں اور قصاص کے سلسلے میں پورا تعاون کریں گے۔ ضحاک نے کہا کہ اے زن حبشیہ کے بیٹے، تم ہو کیا اور تمہاری بساط کیا ہے؟ خدا کی قسم، جس کا تم جیسا حمایتی ہو وہ بے یار و مددگار ہے، اور جس کا تم جیسا مخالف ہو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر دونوں آپس میں الجھ پڑے اور گالم گلوچ تک نوبت پہنچ گئی۔ عبد الرحمن ابن عمیر تمیمی نے کہا کہ ہم اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ آپس میں لڑیں جھگڑیں، ہمیں اپنے اندر اتفاق و یکجہتی پیدا کرنی چاہیے۔
میری رائے یہ ہے کہ ہمیں امیر شام کا تحریری پیغام سناؤ اور اگر وہ مفید طلب ہو تو اس پر عمل کرو۔ چنانچہ معاویہ کا خط پڑھا گیا جس میں تحریر تھا کہ اے اہل بصرہ، تم نے عثمان ابن عفان کے طرز عمل کو دیکھا بھالا اور امن کوش، عافیت پسند، مظلوم کے حامی اور کمزور کی سپرد تھے۔ چند ظالموں نے انہیں گھیرے میں لے کر بھوکا پیاسا ذبح کر ڈالا۔ ہم تمہیں اس خون ناحق کے قصاص کی دعوت دیتے ہیں اور اس امر کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ تمہارے فیصلے کتاب و سنت کی روشنی میں کریں گے اور سال میں 2 مرتبہ معینہ وظائف ادا کیے جائیں گے۔ جب یہ خط پڑھا جا چکا تو حاضرین میں سے اکثر لوگوں نے اس کی تائید کی اور نصرت اور حمایت کا یقین دلایا۔ حنیف ابن قیس خاموش بیٹھے رہے اور کہا کہ ہمیں ان باتوں سے کوئی مطلب و سروکار نہیں ہے۔ البتہ قبیلہ عبد القیس کے ایک فرد عمرو ابن مرحوم نے کہا، اے لوگوں، تم اپنی سابقہ بیعت پر قائم رہو اور بیعت شکنی کر کے جماعت میں انتشار اور افتراق پیدا نہ کرو۔ اگر تم بیعت توڑ کر اس شخص کی آواز پر اٹھ کھڑے ہوئے تو یاد رکھو کہ ہلاکت و تباہی سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہو گے۔ عباس ابن سحار عبدی جو اپنے قبیلہ عبد القیس کی روش کے برخلاف امیر المومنین سے پرخاش رکھتا تھا، کہنے لگا، ہم قولاً اور عملاً ان کے ساتھ دیں گے اور نصرت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ مسنی ابن مخربہ عبدی نے یہ سنا تو ابن عامر سے کہا، تم ابن سحار کی باتوں میں نہ آ جانا، بہتر ہے کہ تم جدھر سے آئے ہو ادھر واپس چلے جاؤ، ورنہ ہم تلواروں، تیروں اور نیزوں سے تمہیں واپس پلٹ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ کیا ہم ابن رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کر ایک باغی اور طاغی کی بیعت کریں؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ابن عامر نے جب اپنے مخالفین کی باتیں سنی تو خطرے کے پیش نظر صبرہ ابن شمیان نے ازدی سے کہا، اے صبرہ، تم بھی تو ہمارے ہم خیال ہو اور عرب کی عظیم شخصیت اور اپنے قبیلے کے سردار ہو، میری مدد کرو اور پناہ دینے کا وعدہ کرو۔ صبرہ نے کہا، اگر تم بنی تمیم کے ہاں سے اٹھ کر ہمارے ہاں چلے آؤ اور میرے گھر میں ٹھہرو تو ہم مدد بھی کریں گے اور پناہ بھی دیں گے۔ کہا کہ ہمیں یہیں قیام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبرہ نے یہ سنا تو پیشانی پر ڈال کر چل دیا۔ بصرہ کے حاکم عبداللہ ابن عباس تھے، مگر وہ محمد ابن ابی بکر کی تعزیت کے سلسلے میں کوفہ جا چکے تھے اور بصرہ کی عمارات زیاد ابن عبید کے سپرد کر گئے تھے۔ زیاد ابن عامر کی آمد پر ہراسہ ہو گیا کیونکہ بنی تمیم اور دوسرے قصاص طلب اس کی پشت پر تھے۔ اس نے حزین ابن منظر اور مالک ابن مسمع کو دارالامارہ میں بلوایا اور ان سے کہا، اے گروہ بکر ابن وائل، تم امیر المومنین کے حامیوں میں شمار ہوتے ہو۔ میں دشمن کی چیرہ دستی اور فتنہ انگیزی سے مامون نہیں ہوں۔ جب تک امیر المومنین کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا مجھے اپنے ہاں پناہ دو۔ حزین ابن منظر نے کہا، تم پناہ کے طالب ہو تو میں تمہیں پناہ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر مالک نے کہا ہے کہ میں اپنے آدمیوں سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب زیاد نے مالک کو پناہ دینے سے پہلو بچاتے دیکھا تو اپنا ارادہ بدل دیا اور صبرہ ابن شیمان ازدی کو کہلوا بھیجا کہ مجھے پناہ دو اور بیت المال کی حفاظت کا انتظام کرو۔ صبرہ نے کہا، تم ہمارے ہاں چلے آؤ اور بیت المال بھی یہاں منتقل کر دو، ہم تمہیں بھی پناہ دیں گے اور بیت المال کی بھی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ زیاد راتوں رات ان کے ہاں چلا گیا اور بیت المال اور منبر بھی ادھر منتقل کر دیا۔ جب زیاد کے جانے کے بعد دارالامارہ خالی ہو گیا تو بنی تمیم اور اس کے ہم نواؤں نے چاہا کہ ابن عامر کو دارالامارہ میں لے جا کر اتاریں۔ چنانچہ ابن تمیم ابن عامر کو لے کر دارالامارہ کی طرف بڑھے۔ بنی ازد نے دیکھا تو وہ بھی گھوڑوں پر سوار ہو کر آ گئے اور کہا کہ ہم ایک ناپسندیدہ شخصیت کو دارالامارہ میں اترنے نہیں دیں گے۔ جب ادھر سے اصرار بڑھا اور تصادم کا خطرہ پیدا ہوا تو حنیف ابن قیس بیچ میں پڑے اور ابن عامر کے ہمراہیوں سے کہا، دارالامارہ پر تمہارا حق دوسروں سے فائق نہیں ہے اور نہ تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ دوسروں پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرو جس سے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ حنیف کے کہنے سننے سے وہ لوگ واپس پلٹ گئے اور بنی ازد نے بھی اپنے گھروں کی راہ لی۔ زیاد نے عبداللہ ابن عباس کو تحریر کیا کہ معاویہ کی طرف سے ابن عامر حضروی یہاں وارد ہوا ہے اور بنی تمیم کے ہاں مقیم ہے۔
اس نے لوگوں کو خون عثمان کے قصاص پر ابھارا ہے اور اکثر اہل بصرہ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ میں نے صبرہ ابن شیمان ازدی کے ہاں پناہ لے لی ہے اور بیت المال بھی ابن ازد کے ہاں منتقل کر دیا ہے۔ شیعان امیر المومنین کا میرے ہاں آنا جانا ہے۔ شیعان عثمان ابن عامر کے ہاں جمع ہیں اور دارالامارہ خالی پڑا ہے۔ آپ امیر المومنین سے صورتحال بیان کریں اور وہ جو حکم دیں اس سے مجھے آگاہ کریں۔ زیاد ابن ازد کے ہاں پہنچ کر ایک دن تو چھپا رہا اور شاید کچھ اور دن چھپا رہتا، لیکن ابن ازد نے کہا کہ اب چھپنے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں نماز جمعہ بھی پڑھانا ہوگی اور خطبہ دینا ہوگا۔ چنانچہ زیاد نے نماز جمعہ کھلے بندوں پڑھائی اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اگر میں بنی تمیم کے ہاں پناہ لیتا اور ابن عامر تمہارے زیر حمایت ہوتا تو میں ابن عامر پر قابو نہیں پا سکتا تھا، اور جب کہ میں تمہاری پناہ میں ہوں ابن عامر مجھے اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا، اور نہ ہند جگر خورا کا بیٹا معاویہ امیر المومنین اور انصار اور مہاجرین پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اے بنی ازد، میں نے جمل کے موقع پر تمہاری دلیری اور شجاعت دیکھی ہے۔ اگر اس دن باطل کی حمایت میں صبر و ثبات دکھایا دیا تھا تو آج حق کی حمایت میں جرت اور پامردی کے جوہر دکھاؤ۔ اس پر صبرہ کے باپ شیمان نے کہا، اے گروہ بنی ازد، جنگ جس کے نتیجے میں تمہیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، اگر میں اس موقع پر موجود ہوتا تو تمہیں کبھی لڑنے کی اجازت نہ دیتا۔ اگر تم کل علی کے خلاف تھے تو آج ان کی حمایت کر کے خلاف ورزی کے بدنما دھبوں کو دھو ڈالو۔ اگر بنی تمیم اپنے سردار کو لے کر میدان میں آئے تو تم بھی اپنے سردار کو لے کر مقابلہ کرو۔ اگر وہ معاویہ سے کمک مانگیں تو تم بھی علی سے مدد طلب کرو۔ اگر وہ مصالحت چاہیں تو تم بھی مصالحت پر آمادہ ہو جاؤ۔ پھر اس کا بیٹا صبرہ کھڑا ہوا اور کہا، ہمیں علی سے اتنا اندیشہ نہیں جتنا معاویہ سے خطرہ ہے، لہٰذا اب شمشیر بکف اٹھ کھڑے ہو اور پناہ دہی کا حق ادا کر دو۔ بنی ازد نے کہا، ہم تمہارے تابع فرمان ہیں، ہمیں جو حکم دیا جائے گا ہم بصر و چشم اس کی تعمیل کریں گے۔ زیاد نے کہا، اے صبرہ، تمہیں یہ خطرہ تو نہیں کہ تم بنی تمیم کا مقابلہ نہ کر سکو گے؟ کہا کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ حنیف کو لے کر آئیں گے تو ہم اس کے مقابلے میں ابو صبرہ کو پیش کریں گے، اگر وہ حبات کو لے کے آئیں گے تو میں اس سے دو ہاتھ کروں گا، اور اگر وہ جوانوں کو لے کر آئیں گے تو ہمارے ہاں بھی جوان مردوں کی کمی نہیں ہے۔ بنی تمیم نے جب دیکھا کہ بنی ازد زیاد کے پش پناہ بن کر لڑنے کے لیے آمادہ ہیں تو انہیں پیغام بھجوایا کہ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، تم زیاد کو باہر نکالو اور ہم ابن عامر کو باہر نکالتے ہیں تاکہ وہ دونوں آپس میں لڑ کر فیصلہ کر لیں، اور ہم ان میں سے جو غالب ہوگا اس کی اطاعت تسلیم کر لیں گے۔ ابو بصرہ نے جواب میں کہا کہ یہ مطالبہ اس صورت میں تو مانا جا سکتا تھا جب ہم نے زیاد کو پناہ نہ دی ہوتی، اور اب تو انہیں مقابلے کے لیے باہر نکالنا اور قتل کر ڈالنا دونوں برابر ہیں۔ جب امیر المومنین بصرہ کے بگڑے ہوئے حالات پر مطلع ہوئے تو آپ نے کوفے کے بنی تمیم سے کہا کہ وہ بصرہ جا کر اپنی قوم اور قبیلے کے لوگوں کو سمجھائیں اور اتنے فتنہ اور شرنگیزی سے روکیں، مگر کوئی جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں اپنے قبیلے کے مقابلے میں جانے سے کیا امر مانے ہیں؟ آخر وہ لوگ بھی مسلمان تھے جو رسول اللہ کے ساتھ ہو کر اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور چچاؤں کو قتل کرتے تھے۔ تم اپنے بھائیوں کو نیکی کی ہدایت کی دعوت دو، اگر وہ ہدایت سے روگردانی کریں تو ان سے جنگ کرو۔ اس پر عیون ابن زبیغہ تمیمی کھڑے ہوئے اور کہا، یا امیر المومنین، میں اس کام کے لیے حاضر ہوں، یا تو ابن عامر کو قتل کر کے اس کا قصہ ختم کر دوں گا یا اسے حدود بصرہ سے باہر کروں گا۔ حضرت نے انہیں بصرہ روانہ کیا اور زیاد کو لکھا کہ میں عیون ابن زبیغہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اپنی قوم کے ہیر پھیروں کو سمجھا بجھا کر منتشر کریں۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو ہم یہی چاہتے ہیں، اور اگر بنی تمیم اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہ آئیں تو پھر تمہیں اپنے آدمیوں کو لے کر ان سرکشوں اور باغیوں سے جہاد کرو۔ اگر تمہیں غلبہ حاصل ہو تو بہتر، اور اگر غلبہ کے آثار نظر نہ آئیں تو انہیں ڈھیل دیتے جاؤ یہاں تک کہ لشکر اسلام انہیں کچلنے کے لیے پہنچ جائے۔
جب ابن زبیہ بصرہ میں وارد ہوئے تو بنی ازد کے ہاں پہنچ کر زیاد کو امیر المومنین کا خط دیا اور کہا کہ مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ حالات روبہ اصلاح ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بنی تمیم کو جمع کر کے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے فردوں، تم ان شورش پسندوں اور فتنہ پردازوں کے ساتھ ہو کر کیوں اپنی جانیں تلف کرتے ہو؟ خدا کی قسم تمہاری سرکوبی کے لیے لشکر ترتیب دیا جا چکا ہے۔ اگر تم سیدھی راہ پر آ جاؤ گے تو وہ لشکر آگے نہیں بڑھے گا، اور اگر تم بغاوت اور سرکشی پر اڑے رہو گے تو یاد رکھو کہ تمہاری ہلاکت و تباہی یقینی ہے۔ ابن زبیہ دن بھر انہیں سمجھاتے بجھاتے اور بیت شکنی کی تباہ کن نتائج سے ڈراتے رہے۔ آخر ان لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات مانے لیتے ہیں اور کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کریں گے۔ جب ابن زبیہ مطمئن ہو کر شام کے وقت اپنی منزل کی طرف پلٹے تو 10 آدمی ان کے پیچھے لگ گئے۔ ابھی وہ راستے میں تھے کہ وہ تلواریں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہا مگر ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر بڑی بے دردی سے ذبح کر دیا۔ زیاد نے ابن زبیہ کی مخلصانہ سعی اور اس کے مارے جانے کی اطلاع امیر المومنین کو دی۔ حضرت نے جاریہ ابن قدامہ سعیدی کو بنی تمیم کے 50 آدمیوں کے ہمراہ بصرہ بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ دشمن کی طرف سے ہوشیار رہیں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح ابن زبیہ کو بے خبری میں مارا ڈالا ہے اسی طرح تمہیں بھی فریب دے کر قتل کر دیں۔ جاریہ نے بصرہ میں وارد ہونے کے بعد پہلے زیاد سے بات چیت کی، پھر بنی ازد کے ہاں آئے اور امیر المومنین کا خط جو اہل بصرہ کے نام تھا پڑھ کر سنایا۔ اس تحریر میں تھا کہ اے اہل بصرہ، تم بغاوت اور سرکشی کی بنا پر اس کے مستحق تو نہ تھے کہ تم سے کوئی مراد برتی جاتی، مگر میں نے تمہارے یہاں کے مجرموں کو معاف کر دیا، ہتھیار رکھ دینے والوں سے اپنی تلوار روک لی اور عذر خواہوں کے عذر کو قبول کر لیا۔ تم نے برضائے رغبت میری بیعت کی تھی، اگر تم بیعت پر قائم رہو گے اور اطاعت کو اپنا شعار بناؤ گے تو میں تمہارے بارے میں کتاب و سنت کے تقاضوں پر عمل کروں گا، اور اگر تم نے کم عقلی اور بے راہ روی کا ثبوت دیا اور اپنی معادانہ رویے سے مجھے نقل اور حرکت پر مجبور کر دیا تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں ایسی جنگ سے دوچار ہونا پڑے گا کہ اس کے سامنے جنگ جمل کی سختیوں کو بھول جاؤ گے۔ مجھے توقع ہے کہ تم اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت و تباہی کا سامان نہیں کرو گے۔ جب یہ خط پڑھ چکا تو صبرہ ابن شیمان نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم امیر المومنین کی ہر بات سنیں گے اور ہر امر میں ان کی اطاعت کریں گے۔ جس سے وہ جنگ کریں گے ہم اس سے لڑیں گے، اور جس سے وہ صلح کریں گے ہم اس سے صلح کریں گے۔ اے جاریہ، اگر تم اپنے آدمیوں کو لے کر دشمن سے نمٹ سکتے ہو تو بہتر، ورنہ ہم ہر طرح تمہاری نصرت کے لیے تیار ہیں۔ پھر یک کے بعد دیگرے اور لوگوں نے بھی تعاون کا یقین دلایا۔ یہاں سے فارغ ہو کر جاریہ اپنے گنے چنے ساتھیوں کے ہمراہ بنی تمیم کے ہاں آئے اور انہیں نشیب و فراز سمجھا کر راہ راست پر لانا چاہا، مگر کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرا بلکہ گالی گفتار اور فساد پر اتر آئے۔ جاریہ نے یہ صورت دیکھی تو زیاد اور ابن ازد سے مدد مانگی۔ زیاد نے بنی ازد سے مخاطب ہو کر کہا اے بنی ازد، جو لوگ جو کل دوست تھے وہ آج دشمن ہیں، اور جو کل دشمن تھے وہ آج دوست ہیں۔ جاریہ کو ہماری کمک کی ضرورت ہے، لہٰذا اٹھو اور دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد کرو۔ چنانچہ بنی ازد ہتھیار سجا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور شریک ابن عمار حارثی جو امیر المومنین کے شیعہ اور جاریہ کے دوست تھے وہ بھی شریک لشکر ہو گئے۔ ادھر ابن عامر نے عبداللہ ابن خزام سلمہ کو سواروں کا افسر مقرر کیا اور اپنی فوج کو لے کر میدان میں اتر آیا۔ کچھ دیر تک جنگ کے شعلے بھڑکتے رہے۔ آخر ابن عامر اور اس کے ساتھی اپنی جانیں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور قصر سنبیل میں، جس کے گرد خندق کھودی ہوئی تھی، پناہ لے لی۔ ان پناہ لینے والوں میں عبداللہ ابن خزام بھی تھا۔ جب اس کی ماں اجلی کو خبر ہوئی کہ اس کا بیٹا قصر میں محصور ہو گیا ہے تو وہ دوڑتی بھاگتی آئی اور ابن خزام کو آواز دی۔ اس نے اوپر سے جھانک کر ماں کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کیوں آئی ہو؟ کہا تم نیچے اترو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ اس نے نیچے اترنے سے انکار کیا۔ اجلی نے، جو ایک کالی کلوٹی حبیشہ عورت تھی، سر سے چادر اتار دی اور کہا اگر تم باہر نہیں آؤ گے تو میں مجمع عام میں عریاں ہو جاؤں گی۔
ابن خزام مجبور ہو کے نیچے اترا اور ماں کے ساتھ چلا گیا۔ ابن خزام کے جانے کے بعد جاریہ اور زیاد نے قصر کو محاصرے میں لے لیا، اور جب اسے خالی کروانے کی کوئی سبیل نظر نہ آئی تو جاریہ نے اس میں آگ لگا دی، اور ابن عامر اپنے 70 آدمیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ کچھ آگ میں جل گئے، کچھ دیوار کے نیچے دب کر مر گئے، اور کچھ بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے مارے گئے۔ ان ہلاک ہونے والوں میں عبد الرحمن ابن عمیر تممی، ورا ابن بدر بھی شامل تھے۔ زیاد نے زبیان ابن عمیر کو خط دے کر امیر المومنین کی خدمت میں بھیجا اور انہیں تحریر کیا کہ ہمیں فتح و کامیابی حاصل ہوئی ہے اور جاریہ کے ہاتھوں دشمن کا صفایا ہو گیا ہے۔ حضرت نے اس بغاوت کے فروغ ہونے پر اظہار و اطمینان کیا اور زیبان سے پوچھا کہ بصرہ میں تمہارا مکان کس جگہ پر واقع ہے؟ اس نے جگہ کی نشاندہی کروائی کی، فرمایا کہ تم بصرہ کے اطراف میں مکان بنوا کر وہاں منتقل ہو جاؤ۔ یہ بصرہ ہمیشہ آگ و پانی کی زد میں رہے گا اور اس طرح غرق ہوگا کہ مسجد کے کنکروں کے علاوہ کوئی عمارت نظر نہ آئے گی۔ چنانچہ بصرہ 2 دفعہ غرق ہوا، اور ایک دفعہ قادر باللہ کے دور میں اور ایک دفعہ قائم بر امر اللہ کے عہد حکومت میں، اور بالکل یہی صورت پیش آئی کہ جامع مسجد کے کنکروں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ معاویہ کا یہ اقدام سینہ زوری، امن پسندی اور ہوس ملک گیری کا نتیجہ تھا، جس کا خمیازہ انہیں بدترین شکست کی صورت میں بھگتنا پڑا، اور جس قبیلہ بنی اسد پر انہیں وثوق اور اعتماد تھا وہ ساتھ دے گا وہی قبیلہ زیاد کی پناہ گاہ اور جاریہ کا بازوئے شمشیر زن ثابت ہوا، اور آخر دشمن کو اس طرح کچلا کہ صفحہ ہستی پر اس کا نام و نشان تک نہ چھوڑا۔ معاویہ کا اقدام بے سوچے سمجھے یہ وقتی اشتعال کے زیر اثر نہ تھا، بلکہ سوچ بچار اور صلاح مشورے کے بعد عمل میں لایا گیا تھا، جس میں یہ وجوہ اور مقاصد کار فرما تھے۔ نمبر 1، معاویہ نے فتح مصر سے یہ اندازہ لگایا کہ عراق میں حضرت علی کی عسکری قوت کمزور پڑ چکی ہے، ورنہ کوفے سے محمد ابن ابی بکر کی مدد کے لیے فوج بھیجتے، اور جب مرکز میں فوجی طاقت نہیں ہے تو بصرہ میں بھی کہاں ہوگی جو مزاحم کر سکے۔ نمبر 2، عبداللہ ابن عباس جو حضرت کے عزیز اور دست و بازو ہیں، وہ ان دنوں بصرہ میں موجود نہیں ہیں، اور ان کا نائب زیاد جس کا اقتدار وقتی حیثیت رکھتا ہے وہ شہر کے بچاؤ کے لیے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالے گا اور بے لڑے ہتھیار ڈال دے گا۔ نمبر 3، بصرہ جنگ جمل کا میدان رہ چکا ہے، اور وہیں کے لوگوں نے قصاص خون عثمان کے سلسلے میں طلحہ و زبیر کا ساتھ دیا تھا، اور اب بھی وہاں ایسے لوگوں کی کمی نہ ہوگی جنہیں قصاص کے نام پر اکسایا جائے، اور وہ بہرحال تعاون کریں گے، اور اگر تعاون نہ بھی کریں گے جب بھی فریق مخالف کا ساتھ نہ دیں گے۔ نمبر 4، اہل بصرہ کی ان گنت افراد علی اور ان کے لشکر کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اور مقتولین کے وارثوں اور ان کے قبیلے والوں کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اور وہ اس انتقامی جذبے کے زیر اثر علی کی فوج کے مقابلے میں ان کے آدمیوں سے تعاون کریں گے۔ نمبر 5، بصرہ اپنے محل و وقوع کے لحاظ سے فارس کے علاقے سے متصل ہے۔ اگر بصرہ فتح ہو جائے تو یہ فتح مزید فتوحات کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، اور بڑی آسانی سے فارس پر جو علی کے مقبوضہ علاقوں میں شامل ہے قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 737، عنوان ہے شامیوں کے جارحانہ حملے۔ بصرہ کی ہزیمت کے بعد معاویہ کو اندازہ ہو گیا کہ عراق کے شہروں پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے، البتہ مضافاتی آبادیوں اور دور افتادہ بستیوں پر قتل و غارت سے دہشت پھیلائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے امیر المومنین کے سرحدی قصبوں اور فوجی بارکوں پر تاخت و تاراج اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پر رونق اور شاداب بستیاں ویرانوں میں بدل گئیں، اور بے گناہوں کا خون کا سیلاب ہر طرف امڈ آیا۔ ان غارت گریوں کا مقصد یہ تھا کہ حضرت کے قلمرو مملکت میں انتشار اور بد امنی پھیلا کر اسے کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے، اور آپ کو انہی شورشوں اور ہنگاموں کے فروغ کرنے میں الجھائے رکھا جائے تاکہ وہ کسی وقت بھی بکھری طاقت کو یکجا کر کے ان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں۔ چنانچہ 39
ہجری میں نعمان ابن بشیر کو 2000 کے لشکر کے ساتھ عین التمر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہاں امیر المومنین کا ایک اسلحہ خانہ تھا جس کے نگران مالک ابن کعب ارحبی تھے، اور ان کی ماتحتی میں 1000 کی جمعیت ہمیشہ یہاں موجود رہتی تھی۔ مالک کو جب نعمان کی پیش قدمی کا علم ہوا تو اس وقت ان کے پاس صرف 100 آدمی تھے اور باقی اجازت لے کر کوفے جا چکے تھے۔ انہوں نے امیر المومنین کو تحریر کیا کہ 2000 شامیوں کا لشکر حملے کے ارادے سے بڑھ رہا ہے اور یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ اس یلغار کو روکنے کے لیے ناکافی ہیں، لہٰذا فوراً ایک دستہ سپاہ روانہ کریں۔ امیر المومنین نے صورتحال پر مطلع ہوتے ہی حارث ہمدانی سے فرمایا کہ وہ کوفے میں اعلان کریں کہ تمام لوگ رحابہ جمع ہوں۔ حضرت دوسرے دن نماز صبح سے فارغ ہو کر رحابہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ 300 کے لگ بھگ آدمی جمع ہیں۔ آپ نے اہل کوفہ کی جنگ سے بے دلی دیکھی تو فرمایا، اے اہل کوفہ، میں نے تمہارے بھائیوں ہی کی مدد کے لیے بلایا تھا، مگر جب بھی شامیوں کے لشکر تمہارے سروں پر منڈلاتے ہیں تم جنگ سے جی چراتے ہو اور دروازے بند کر کے گھروں کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہو۔ عدی ابن حاتم نے آپ کو افسردہ خاطر دیکھا تو کہا کہ یا امیر المومنین، میرے قبیلے بنی طے میں 1000 افراد جنگجو موجود ہیں، اگر آپ حکم دیں گے تو میں انہیں لے کر دشمن کی سرکوبی کے لیے جاؤں۔ فرمایا کہ مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ دشمن کے مقابلے میں ایک ہی قبیلے کے لوگ جائیں اور اسے یہ تاثر دے کہ دوسرے قبائل تعاون سے گریزہ اور ہماری نصرت سے روگرداں ہیں۔ تم نخیلہ میں جا کر دوسرے لوگوں کو بھی جہاد کی دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں سے کہا سنا اور بنی طے کے علاوہ 1000 افراد اور جمع کیے۔ عدی ابن حاتم لشکر ترتیب دے کر کوچ کرنا چاہتے تھے کہ مالک ابن کعب کا پیغام آیا کہ ہم نے دشمن کو اپنی سرحد سے نکال باہر کیا ہے، اب فوجی کمک کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ مالک نے اپنا خیال کیا کہ شاید حضرت کی طرف سے مدد کے آنے میں تاخیر ہو جائے۔ حسن تدبیر سے کام لیتے ہوئے عبداللہ ابن حوازہ ازدی کو قرظہ ابن کعب اور مخنف ابن سلیم کے ہاں بھیج دیا اور موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان سے مدد طلب کی۔ قرظہ نے کہا، میں خراج کی جمع آوری میں متعین ہوں، میرے ماتحت ایسے لوگ نہیں جنہیں میں بھیج سکوں۔ البتہ مخنف ابن سلیم نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کی قیادت میں 50 آدمیوں کا ایک مختصر دستہ بھیج دیا۔ جب عصر کے وقت یہ دستہ عین التمر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ مالک اور ان کے ساتھی دیوار سے پشت لگائے کھڑے اور تلواروں کے نیام توڑ کر مرنے مارنے پر آمادہ ہیں۔ نعمان نے اس دستے کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ یہ مقدمۃ الجیش ہے اور ان کے عقب میں فوج آ رہی ہے۔ اس نے فوراً واپسی کے ارادے سے رخ موڑا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مالک نے پیچھا کر کے اس کے 3 آدمیوں کو تہہ تیغ کر دیا اور دشمن انہیں کوئی صدمہ نہ پہنچا سکا۔ اسی 39 ہجری میں معاویہ نے سفیان ابن عوف غامدی کو 6000 کی جمعیت کے ساتھ ہیت انبار اور مدائن پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ وہ حضرت کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دے۔ سفیان نے حسب ہدایت پہلے ہیت کا رخ کیا۔ ہیت کے عامل کمیل ابن زیاد نحیفی تھے۔ وہ یہ سن کر قرقسیہ میں سپاہ شام کے کچھ لوگ جمع ہیں جو ہیت پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، شہر کو خالی چھوڑ کر ان کے تعاقب میں چلے گئے، حالانکہ انہیں امیر المومنین کی طرف سے اجازت نہ تھی کہ وہ اپنا مرکز چھوڑ کر ادھر ادھر ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سفیان کا لشکر ہیت پہنچا تو دیکھا کہ شہر خالی پڑا ہے اور اس کی پیش قدمی کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ بلا مزاحمت ہیت سے گزر کر انبار کی طرف بڑھا۔ یہاں 500 آدمیوں کا ایک دستہ شہر کی حفاظت کے لیے متعین تھا، مگر اس وقت صرف 200 آدمی موجود تھے اور باقی ادھر ادھر جا چکے تھے۔ سفیان نے فوج کا اندازہ کرنے کے لیے وہاں کے چند نوجوانوں کو پکڑ کر ان سے دریافت کیا کہ یہاں فوج کے کتنے آدمی ہوں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ اس وقت 200 کے لگ بھگ ہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ فوج کی تعداد انتہائی کم ہے تو اس کی ہمت بڑھی اور اپنے لشکر کی صف بندی کر کے آگے بڑھا۔ ادھر سے اشرس ابن حسان بکری جو فوجی دستے کے افسر اعلیٰ تھے اپنے گنے چنے ساتھیوں کو لے کر مقابلے کے لیے نکل آئے۔ جب ان کے ہمراہیوں نے دشمن کو کثرت و قوت کو دیکھا تو ان 200 میں سے بھی آدھے لوگ منتشر ہو گئے اور باقی ماندہ گلی کوچوں میں کبھی دشمن سے دو بدو ہو کر لڑتے اور کبھی
جھکائی دے کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ اشرس نے جب دیکھا کہ اس طرح دشمن کی جھکائیاں دے کر جانے بچا لے جانا مشکل ہے تو انہوں نے باہر نکل کر لڑنے کی ٹھان لی اور پکار کے کہا، جو اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتا ہے اور اس کی رضا و خوشنودی کا طالب ہے وہ باہر میدان میں نکل آئے۔ اس کی آواز پر 30 آدمی نکلے جنہوں نے جانثاری اور جاں بازی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا اور لڑتے بھڑتے سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب شامیوں کی چیرہ دستیوں کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے ایک ایک گھر کو لوٹا، عورتوں کے زیورات تک اتروا لیے اور جو ہاتھ لگا سمیٹ کر چل بنے۔ جب امیر المومنین کو لشکر کی غارت گری اور تباہ کاری کا علم ہوا تو آپ نے کمیل ابن زیاد کو تہدید آمیز خط لکھا اور شہر کو حفاظتی دستے کے بغیر چھوڑنے پر سرزنش کی اور منبر پر خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی اور دشمن کے تعاقب میں جانے کے لیے کہا، مگر کسی سمت سے لبیک کی آواز بلند نہ ہوئی۔ حضرت نے انہیں خاموش اور جنگ سے پہلو تہی کرتے دیکھا تو غم و غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور تنہا دشمن کو کچلنے کے ارادے سے چل دیے۔ اب لوگوں کو بھی غیرت آئی اور وہ حضرت کے پیچھے ہو لیے۔ جب وادی نخیلہ میں پہنچے تو کہا کہ یا امیر المومنین آپ واپس تشریف لے جائیں، ہم دشمن سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھا تو آپ کوفے واپس آ گئے اور سعید ابن قیس کی قیادت میں 8000 کا لشکر دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ جب یہ لشکر فرات کی جانب سے آنات پہنچا تو سعید نے ہانی بن خطاب حمدانی کو دشمن کا کھوج لگانے کے لیے آگے روانہ کیا۔ وہ کھوج لگاتے ہوئے حدود قنسرین تک گئے، مگر سفیان کا لشکر آگے جا چکا تھا اور یہ تعاقب نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا۔ جب سعید ابن قیس واپس پلٹے تو حضرت نے جہاد کی اہمیت کے بارے میں خطبہ دیا اور جنگ سے چیز چرانے والوں کو دشمن کی سرکوبی پر ابھارا۔ اس پر جندب ابن عفیف ازدی کھڑا ہوا اور کہا کہ یا امیر المومنین، میں اپنی ذات اور اپنے بھتیجے عبد الرحمن ابن عبداللہ پر اختیار رکھتا ہوں۔ آپ ہم دونوں کو جو حکم دیں گے ہم اسے بصر و چشم بجا لائیں گے۔ حضرت نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں وہ تم 2 آدمیوں کی بس کی بات نہیں۔ حضرت یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے ہیت اور انبار میں غارت گری کی تھی انہیں اس طرح کچلا جائے کہ آئندہ انہیں عراقی سرحدوں پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہو سکے۔ آپ نے سعید کی واپسی کے بعد چند دن توقف کیا اور پھر اہل کوفہ کو جمع کر کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم انصار مدینہ سے تعداد میں کہیں زیادہ ہو۔ انہوں نے کم ہونے کے باوجود پیغمبر اور مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی۔ انہوں نے کڑیاں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی، مگر اسلام اور اہل اسلام کی نصرت اور حمایت سے ہاتھ نہ اٹھایا، یہاں تک کہ اسلام کا پرچم فضائے عرب پر لہرانے لگا۔ اس پر ایک دردیدہ دہن، شوخ چشم اور دراز قامت شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ نہ محمد ہیں اور نہ ہم انصار، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالیے جتنا ہم اٹھا سکیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بات کو سمجھو اور سوچ کر بولو۔ میں نے کب یہ کہا کہ میں محمد ہوں اور تم انصار ہو؟ میں نے تو یہ مثال کے طور پہ کہا ہے کہ تاکہ تم بھی انصار کی راہ اور روش پر چلو، اپنے اندر ان کا سا جذبہ پیدا کرو اور حوزہ اسلام کے تحفظ کے لیے آئے دن کی غارت گریوں کو روکو۔ اس پر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، آج امیر المومنین کو اصحاب نہروان کی ضرورت کا احساس ہوا ہوگا، جنہیں خود اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ پھر ہر طرف سے مختلف آوازیں آنے لگیں، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ ایک ہڑبونگ سمجھ گئی۔ ایک شخص نے کہا، آج مالک اشتر زندہ ہوتے تو ان لوگوں کو ہلڑ مچانے کی جرت نہ ہوتی اور ہر شخص سوچ سمجھ کر منہ سے بات نکالتا۔ حضرت نے فرمایا، تم پر حیف ہے، اشتر کا حق تو اتنا ہی تھا جتنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہوتا ہے، اور میرے حقوق تو کہیں زیادہ ہیں جن کی نگہداشت تمہارے لیے واجب اور لازم ہے۔ آخر سعید ابن قیس اور حجر ابن عدی نے کہا، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس سے سرتابی نہیں کریں گے، خواہ اس کی بجاوری میں ہمارا مال و متاع چھن جائے اور عزیز و اقربا قتل کر دیے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دشمن کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور انہیں قرار واقعی سزا دے کر ہمیشہ کے لیے کچل دو۔ یہ کہہ کر ممبر سے نیچے اتر آئے اور بیت الشرف میں تشریف لائے۔ آپ کے عقب میں چند مخلص اصحاب بھی آپ کے ہاں پہنچ گئے۔ آپ نے ان سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری نظروں میں ایسا شخص کون ہے جو خود بھی چاق و چوبند اور اہل عراق کے لیے بھی جنگ پر مستعد کر سکے؟
تاکہ اس کی سرکردگی میں لشکر کی روانگی کا سر و سامان کیا جائے۔ سعید ابن قیس نے کہا، یا امیر المومنین، اس مہم کو سر کرنے کے لیے میقل ابن قیس تمیمی سے موضوع تر کوئی دوسرا نہیں، وہ آپ کے مخلص دوست اور جری اور شجاع ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، وہ اس کام کے لیے مناسب ہیں، اور پھر میقل کو طلب کر کے اس مہم پر بھیج دیا۔ اسی سال معاویہ نے عبداللہ ابن مسعدہ فزاری کو 1700 آدمیوں کے ساتھ تیمار کی جانب روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ مکہ اور مدینہ تک بڑھتا چلا جائے اور راستے میں جو بستیاں آئیں وہاں کے باشندوں سے زکوٰۃ اور صدقات جمع کرے، اور جو انکار کرے اسے بے طریق قتل کر دے۔ چنانچہ وہ چل دیا اور اس کی قوم اور قبیلے کے لوگ بھی اس کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئے۔ حضرت کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے مسیب ابن نجیہ فزاری کو 2000 کے لشکر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ جب ابن مسعدہ مار دھاڑ کرتا ہوا تیمار میں پہنچا تو حضرت کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر تلواریں سونت لیں اور جنگ چھڑ گئی، جو صبح سے ظہر تک جاری رہی۔ مسیب نے ابن مسعدہ پر، جو اسی قبیلے میں سے تھا، تلوار کا وار تو کیا مگر اس کا بچاؤ کرتے ہوئے اور چپکے سے کہا کہ بھاگ کر اپنی جان بچاؤ۔ چنانچہ وہ فوج کے ایک دستے کو لے کر ایک قلعے میں قلعہ بند ہو گیا اور بقیہ لشکر شام کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ابن مسعدہ اور اس کے ساتھیوں نے زکوٰۃ اور صدقات کے نام پر جو اونٹ لوگوں سے زبردستی چھینے تھے وہ وہاں کے بادہ نشین عربوں نے چھین لیے۔ جب ابن مسعدہ کو قلعہ بند ہوئے 3 دن گزر گئے تو قلعہ کو آگ لگا دینے کی تجویز ہوئی، چنانچہ دروازے پر لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی گئی۔ ابن مسعدہ نے دیکھا تو کہا، اے مسیب، تم اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو جلا دیتے ہو۔ مسیب نے حکم دیا کہ آگ بجھا دی جائے، چنانچہ آگ بجھا دی گئی۔ آگ بجھانے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے جاسوسوں کے ذریعے اطلاع ملی ہے کہ شام کا ایک لشکر ہماری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ابن مسعدہ کو موقع مل گیا اور وہ رات کے اندھیرے میں اپنے لشکر سمیت شام کی طرف نکل بھاگا۔ جب اس کے نکل بھاگنے کا پتہ چلا تو عبد الرحمن ابن شبیب نے کہا، ہمیں ابن مسعدہ کا تعاقب کرنا چاہیے، مگر مسیب نہ مانا، جس پر عبد الرحمن نے کہا، تم نے امیر المومنین کے خلاف دشمن سے ساز باز کر رکھی ہے اور تمہارا رویہ سراسر منافقانہ ہے۔ اسی 39 ہجری میں معاویہ نے ضحاک ابن قیس فہاری کو ہیرا کی طرف 4000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا اور اسے حکم دیا کہ بادہ نشین عربوں کو جو علی کی اطاعت قبول کر چکے ہوں قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لو۔ چنانچہ وہ آبادیوں کو رونتا اور بستیوں کو ویران کرتا ہوا سلابیہ تک پہنچ گیا اور حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اثاثہ چھین لیا، اور پھر وقاصہ اور شراف کی طرف سے ہوتا ہوا قطقطانہ کی طرف بڑھا اور یہاں عمرو ابن امیس ابن مسعود اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ امیر المومنین کو جب اس غارت گریوں کو اطلاع ہوئی تو آپ نے لوگوں کو ان کے تعاقب میں جانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت نے ان کے رویے پہ غم و غصے کا اظہار کیا اور ان کی غیرت اور حمیت کو جھنجھوڑا۔ آخر 4000 کا لشکر حجر ابن عدی کی قیادت میں اٹھ کھڑا ہوا اور دشمن کے تعاقب کرتے ہوئے سماوہ میں پہنچا۔ یہاں حجر نے حرم سید الشہداء جناب رباب کے والد امرؤ القیس ابن عدی سے ملاقات کی اور ان کے قبیلہ بنی کلب کے چند افراد راستہ دکھانے اور چشموں کی نشاندہی کرنے کے لیے ساتھ ہو گئے۔ جب حجر تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے تدمر کے اطراف میں پہنچے تو دیکھا کہ ضحاک کا لشکر ڈیرے ڈالے پڑا ہے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو دونوں فریق نے تلواریں کھینچ لیں اور جنگ چھڑ گئی۔ اس مارکے میں ضحاک کی فوج کے 19 آدمی مارے گئے اور حجر کے لشکر میں سے 2 آدمی شہید ہوئے۔ جب رات کا اندھیرا پھیلا تو ضحاک اپنے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا اور حجر کوفہ واپس پلٹ آئے۔ اسی سال معاویہ نے یزید ابن شجرہ رہاوی کو حج کے ایام میں مکہ بھیجا تاکہ وہ امارات حج کے فرائض انجام دے اور امیر المومنین کے مقرر کردہ اعمال کو وہاں سے نکال کر معاویہ کے لیے بیعت لے۔ چنانچہ 3000 سواروں کے جلو میں مکہ روانہ ہو گیا۔ جب عامل مکہ قسیم ابن عباس کو اس لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا، اے اہل مکہ،
شامیوں کا لشکر سرزمین حرم پر خون ریزی کے ارادے سے نکل چکا ہے، تم اپنے ہتھیار سنبھال لو اور دشمن کو آگے بڑھنے سے روک دو۔ مگر شیبہ ابن عثمان ابدری کے علاوہ سب نے ان کی بات بے توجہی اور بے رخی سے سنی اور کسی نے ان کی آواز پہ لبیک نہیں کہا۔ جب قسیم ابن عباس نے اہل مکہ کو تعاون سے پہلو تہی کرتے دیکھا تو چاہا کہ مکہ سے باہر نکل کر کسی گھاٹی میں پناہ لے لیں اور امیر المومنین کو حالات سے آگاہ کر کے ان سے فوجی کمک طلب کریں، اور جب ان کی طرف سے فوجی کمک آ جائے تو پناہ گاہ سے نکل کر دشمن سے لڑیں۔ ابو سعید خضری کو جب یہ معلوم ہوا کہ قسیم مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور قسیم سے کہا، سپاہی شام کی آمد کا انتظار کیجیے، اگر آپ دیکھیں کہ اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو مقابلہ کریں، ورنہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ قسیم اس پر رضامند ہو گیا اور امیر المومنین کو مدد کے لیے تحریر کیا۔ امیر المومنین نے یکم ذی الحجہ کو ایک دستہ سپاہ جس میں ابو طفیل اور رایان ابن زمرہ بھی شامل تھے روانہ کر دیا۔ یزید ابن شجرہ یوم ترویہ سے 2 دن پہلے اپنے لشکر سمیت مکہ پہنچ گیا اور ابو سعید خضری کو بلا کر کہا، قسیم ابن عباس سے کہیے وہ امامت نماز اور امامت حج سے الگ ہو جائیں اور میں بھی الگ ہو جاتا ہوں، اور لوگوں کو اختیار دے دے کہ وہ جسے چاہے اس کے لیے منتخب کر لیں۔ قسیم ابن عباس نے کچھ پس و پیش کیا، پھر کمزوری اور دشمن کی کثرت و قوت دیکھتے ہوئے تیار ہو گئے اور لوگوں نے امامت نماز اور امارت حج کے لیے شیبہ ابن عثمان کو منتخب کر لیا۔ جب حج تمام ہو گیا تو ابن شجرہ شام کی طرف چل دیا۔ اس اثنا میں حضرت کا بھیجا ہوا لشکر بھی پہنچ گیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ شامیوں کا لشکر یہاں سے چل دیا ہے تو میقل ابن قیس نے لشکر کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کا تعاقب کیا اور وادی القریٰ سے نکل کر اسے جا لیا، اور شامیوں نے بچ کر نکل جانا چاہا، مگر میقل کے سپاہیوں نے پیچھا کر کے ان کے چند آدمیوں کو اسیر کر لیا اور کوفے واپس پلٹ آئے۔ جب یزید ابن شجرہ شام پہنچا تو معاویہ کو اپنے چند آدمیوں کے اسیر ہونے کی اطلاع دی۔ معاویہ نے حرص ابن نمر تنخوئی کو جزیرے کی طرف بھیجا تاکہ ان لوگوں میں سے جو حضرت کی بیعت کر چکے ہیں چند ایک کو اسیر کر کے لائے۔ چنانچہ اس نے جزیرے میں پہنچ کر بنی تغلب کے 7 آدمی گرفتار کر لیے۔ جب یہ اسیر معاویہ کے ہاں پہنچے تو بنی تغلب کی ایک جماعت نے جو امیر المومنین سے کٹ کر معاویہ کے زیر سایہ آبسی تھی، معاویہ سے کہا کہ ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، مگر معاویہ نے قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر بنی تغلب کے قبیلہ خاطر ہو کر معاویہ سے علیحدہ ہو گئے۔ معاویہ نے امیر المومنین کو لکھا کہ میقل نے یزید ابن شجرہ کی فوج میں سے جو قیدی بنائے تھے ان اسیروں کے بدلے بنی تغلب کے اسیروں کا تبادلہ کر لیا جائے۔ حضرت نے اسے منظور کیا اور قیدیوں کا قیدیوں سے تبادلہ ہو گیا۔ اسی سال معاویہ نے عبد الرحمن ابن قباس کو بلاد جزیرے پر چڑھائی کے لیے بھیجا۔ جب جزیرے کے عامل شبیب ابن عامر کو خبر ہوئی تو انہوں نے کمیل ابن زیاد کو جو ہیت میں والی تھا دشمن کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دی اور ان سے فوجی مدد طلب کی۔ کمیل 600 سواروں کا ایک دستہ لے کر ان کی مدد کو چل دیے۔ جب اطراف جزیرہ میں پہنچے تو دشمن کی سپاہ سے جو عبد الرحمن ابن قباس اور مان ابن یزید سلمہ کی کمان میں تھی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ کمیل انہی 600 سواروں کو لے کر ان سے ٹکرا گئے اور ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد کو تہہ تیغ کر دیا اور آپ کے ہمراہیوں میں سے صرف 2 آدمی شہید ہوئے۔ اب دشمن کے قدم جم نہ سکے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ نے حکم دیا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے اور نہ زخمیوں کو جان سے مارا جائے۔ شامیوں کو تتر بتر کرنے کے بعد امیر المومنین کو اپنی فتح و کامیابی کی خبر دی۔ حضرت اس کارنامے سے بہت خوش ہوئے اور ہیت کو خالی چھوڑ کر جانے کی جو غلطی ان سے ہوئی تھی اس کی تلافی ہو گئی۔ جب نصیبین سے شبیب ابن عامر لشکر لے کر آئے تو دیکھا کہ کمیل نے دشمن کو پسپا کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کامیابی پر کمیل کو مبارکباد دی اور واپس جانے کے بجائے دشمن کے تعاقب میں چل دیے اور دریائے فرات کو عبور کر کے بلبک تک پہنچ گئے۔ معاویہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حبیب ابن مسلمہ کو ایک دستہ فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا، مگر شبیب کے لشکر کو نہ پا سکا۔ شبیب نے اب تعاقب جاری رکھنے کے بجائے رقہ پر جو عموی ہوا خواہوں کا مرکز تھا حملہ کیا اور ہتھیار گھوڑے چھین لیے اور مویشیوں کو بھی ہنکا کر اپنے ساتھ لے لیا۔ جب پلٹ کر واپس آئے تو امیر المومنین کو تمام رودات تحریر کی۔ حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا
کہ وہ گھوڑے اور ہتھیار جن سے دشمن میدان جنگ میں کام لیتا ہے وہ تو تمہیں لینے کا حق تھا، مگر مال مویشی چھیننے کا کوئی حق نہ تھا۔ اس کے ساتھ ان کی جرت اور حوصلہ مندی کی داد دیتے ہوئے فرمایا، خدا شبیب پر رحم کرے، اس نے دور تک حملہ کیا اور بدلہ اٹھا نہیں رکھا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191 پر۔ اسی سال معاویہ نے زہیر ابن مکحول عامری کو حضرت کے مقبوضہ شہر سماوہ کی جانب زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت کو معلوم ہوا تو آپ نے جعفر ابن عبداللہ اشجعی، عروہ ابن اشبہ کلبی اور جلاس ابن عمیر کلبی کو قبیلہ بنی کلب اور بکر ابن وائل سے صدقات کی جمع آوری کے لیے بھیجا۔ جب یہ تینوں آدمی پہنچے تو معاویہ کے آدمیوں سے تصادم ہو گیا، جعفر ابن عبداللہ قتل ہو گئے۔ ابن اشبہ کو زہیر نے سواری کے لیے گھوڑا دیا اور جان بچا کر واپس آ گیا۔ اس سے حضرت کی نگاہوں میں اس کی شخصیت مشکوک ہو گئی۔ آپ نے اس پر درہ اٹھایا اور ڈانٹا ڈپٹا، مگر آخر وہ بھاگ کر معاویہ کے پاس چلا گیا۔ جلاس میں چپکے سے بھاگ نکلا اور راستے میں ایک چرواہے کو اپنا قیمتی جبہ دے کر اس کا پھٹا پرانا جبہ لے کر اوڑھ لیا تاکہ اسے کوئی شناخت نہ کر سکے، اور اس طرح بچتا بچاتا کوفہ چلا گیا۔ انہی دنوں میں معاویہ نے مسلم ابن عقبہ مری کو دومتہ الجندل بھیجا۔ یہاں کے لوگوں نے نہ حضرت علی کی بیعت کی تھی اور نہ معاویہ کی۔ حضرت کو جب مسلم ابن عقبہ کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو آپ نے مالک ابن کعب حمدانی کو ایک دستہ فوج کے ساتھ بھیجا۔ جب دونوں فریق کا آمنا سامنا ہوا تو جنگ چھڑ گئی جو دن بھر جاری رہی۔ آخر ابن عقبہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد مالک نے وہاں کے باشندوں سے حضرت کی بیعت کے لیے کہا، مگر وہ بیعت پر آمادہ نہ ہوئے اور کہا جب تک لوگ ایک خلیفہ پر اتفاق نہ کر لیں گے ہم کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ ان واقعات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوفے میں جہاں امیر المومنین کے مخلص شیعہ اور جانثار تھے، وہاں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہ تھی جو خارجیانہ ذہنیت رکھتے تھے۔ یہ لوگ بات بات پر الجھتے، انتشار اور بددلی پھیلاتے اور سلطنت کو کمزور سے کمزور تر کرنے کی فکر میں کھوئے رہتے۔ ایک طرف ان لوگوں کی دو رخی اور بے راہ روی داخلی انتشار کی صورت اختیار کیے ہوئے تھی، اور دوسری طرف شامیوں کے جارحانہ حملے آپ کے لیے مستقل پریشانی اور درد سری کا باعث بنے ہوئے تھے۔ اس دو طرفہ خلفشار اور ہنگامہ آرائیوں میں آپ نے جس حد تک حالات پر قابو رکھا وہ آپ کی اعلیٰ سیاست اور غیر معمولی انتظامی صلاحیت کا واضح ثبوت ہے۔ اگر ان صبر آزما حالات سے کسی اور کو دوچار ہونا پڑتا اور وہ نظم و ضبط مملکت برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتا تو پھر اسی کے سیاسی تدبر کا ڈھنڈورا پیٹنا زیب دے سکتا تھا، مگر نہ کسی کو ان جیسے دشوار حالات سے گزرنا پڑا اور نہ ان جیسے لوگوں سے سابقہ پڑا جن کی بے حسی اور سرد مہری ختم ہونے ہی میں نہ آتی